تو معتکف جو ہے اعتکاف جو کرتا ہے بندہ، یہ تو سارے ثواب کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف کے بدلے میں جو جزا ملتی ہے، تو پہلا تو یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں رہا، معاشرے میں رہا، کاروبار میں، تجارت میں رہا، تو اس سے گناہ ہو سکتی ہیں، غیبت، نمیمت اور جھوٹی تہمت، چغل خوری اور ساری گالی گلوچ، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ سارے معاملات ہو سکتے۔ تو اتنے اوقات مسجد میں رہا تو اس کو تو موقع نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا، تو ہر طرح کے گناہ سے وہ بچ جاتا ہے بندہ، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے انہیں بچ جا رہا اتنے سارے گناہوں سے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، دوسری بڑی نعمت، دوسری بڑی فضیلت یہ ہے اعتکاف کی، کہ جتنے اوقات مسجد میں گزارا اعتکاف کے دوران وہ، اتنے اوقات اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جتنا انہیں سونا، اس کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، سارے معاملات جو بھی ہیں وہ نیکیوں میں لکھے جاتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب کما لے رہا، کتنی بڑی جزا ہے اعتکاف کی اس کے لیے۔ اور بالخصوص یہ جو رمضان المبارک کے عشر آخر کا جو اعتکاف کرتا ہے، 9 یا 10 دن کا جو اعتکاف ہے، اس کی تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 2 حج اور عمرہ کرنے کا ثواب مل جا رہا اس کو۔ کتنا بڑا کوئی کر سکتا ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو گھر بیٹھے، یعنی مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہیں عمرہ اور حج ادا کر لے رہا گویا بندہ، تو اتنا ثواب اس کے نام عمل میں آ جا رہا۔ تو کتنی بڑی چیز ہے، نعمت ہے۔ تھوڑا سا تم محنت کرو، زیادہ سے زیادہ ثواب لے لو، تھوڑی حرکت کرو، زیادہ سے زیادہ برکت لے لو اللہ سے۔ تو سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ آسان آسان کر کے رسول اللہ ہم کو عطا فرما دیے۔ یہ صرف ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے کہ تھوڑا عمل کر کے زیادہ ثواب لے لینے والے بن گئے ہم۔ تو حضور کا صدقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے طفیل میں ہم کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو اس کو غنیمت جان کر کے ہم معتکف بن جانا ان ایام میں، جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کے جو بھی لیل و نہار ہے، اس کو اللہ کے گھر میں گزار کر کے، اعتکاف کی نیت سے قیام کر کے اللہ کے گھر میں یہ عشرے کی جو بھی فضیلتیں ہیں، نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اعتکاف کے دوران اعتکاف جو ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف شرعی عذر ہے، یعنی شرعی عذر کیا ہے؟ آپ کو اگر آپ جس مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرے ہیں، اعتکاف فرمائے ہیں، اس مسجد میں اگر جمعہ کی نماز کا اہتمام نہیں ہے تو دوسری مسجد میں جانا پڑتا ہے آپ کو جمعہ کی نماز۔ جمعہ چونکہ فرض ہے، وہ ادا کرنا ہے آپ کے لیے، تو اجازت ہے آپ جس سے نکل سکتے ہیں، زیادہ دیر پہلے نہیں بلکہ اتنی دیر قبل مسجد سے آپ نکل سکتے ہیں۔ اعتکاف جو کر رہے ہیں آپ اس مسجد سے، جامع مسجد جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، تو آپ پہنچ کر کے خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے آپ وہ 4 رکعت سنت جو نماز ہے جمعے کی وہ ادا کر لیں۔ اتنا وقت پہلے نکلنا، بس صبح ہی جیسا عام طور پر جو نیکی زیادہ کمانے کی نیت سے جو لوگ جاتے ہیں جمعے کے دن 11 بجے کوئی پہنچ جاتے ہیں، کوئی 12 بجے ہی پہنچ جاتے ہیں، کہ بچوں کی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن جو پہلے مسجد میں آیا اس کے لیے 1 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو وہ ثواب حاصل کرنے کے لوگ اکثر جاتے ہیں جمعے کی مسجد کو۔ تو معتکف کے لیے ایسا کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جتنی دیر میں وہ امام خطیب کے خطبہ دینے سے پہلے 4 رکعت نماز سنت جو ہے جمعے کی ادا کر سکے، بس اتنا ہی۔ وہ جانا اور فوراً جیسے نماز ختم ہو گئی جمعے کی، فوراً واپس ہو جانا۔ اور غسل کرنے کے لیے یعنی جو فرض غسل ہے، عام طور پہ غسل کر لیتے ہیں، ہم پر اگر فرض نہیں ہے غسل تو بھی کر لیتے ہیں، غسل یعنی پانی نہانا۔ تو فرض غسل کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، فوراً غسل کر لیے، فوراً مسجد میں داخل ہو گئے۔ اور وضو کا اہتمام نہیں ہے، وضو کے لیے آپ باہر چلے گئے، وضو کر لیے، فوراً مسجد میں داخل ہو گئے۔ اور قضائے حاجات کے لیے نہیں، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب اور پیخانے کے لیے جو جاتے ہیں تو فوراً گئے، فارغ ہو گئے، فوراً وضو کر لیے، فوراً مسجد میں داخل ہو گئے۔ زیادہ دیر رکے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اور مسجد میں آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں، اعتکاف کے دوران دین کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، درس لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں دین کا۔
اور دنیاوی تمام قسم کے باتوں سے پرہیز کرنا ہے. جیسے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ فونوں میں مشغول رہتے ہیں. کوئی کاروباری رہے تو بعض لوگ ایسا جن کو علم نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہے, نادانی میں کاروبار کے تعلق سے بات چیت کرتے ہیں, اس کو جو بھی لین دین کے معاملات طے کرتے ہیں, یا گھر میں جو بھی معاملات ہیں اس کو بھی بولتے ہیں یہ کرو وہ کرو. تو وہ اعتکاف کا جو روح ہے, اعتکاف کا حاصل جو ہے وہ ہاتھ سے چلا جاتا. اعتکاف کا جو مقصد ہے ایک تو ثواب ہے, دوسرا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط کرنا ہے بندے کا. اللہ ہی اللہ, بندہ ہی بندہ, یہ کیفیت رہنا اس کی. انہیں بیوی بچے بھائی بہن اپنے متعلقین رشتہ دار اور جو دوست احباب ہیں, کاروبار تجارت ہے, معاملات ہیں, یہ ساروں سے یکسر وہ الگ تھلگ ہو کر کے اپنے مولا سے اپنے تعلق کو, رشتے بندگی کو استوار کر لینا, یہ کیفیت رہنا اس کی بندے کی. یہ ثواب تو الگ ہے, ثواب اپنی جگہ ثواب ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کے اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لینا, اللہ تعالیٰ سے دوستی بڑھا لینا, اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کے بندگی کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط کر لینا. تو دل سے تمام چیزوں کو نکال دینا. اپنے ظاہر سے تو نکال دیا ہو, بیوی بچوں کو الگ کر دیا, ظاہر سے نکال دیا نا, اور ماں باپ کو اپنے ظاہر سے نکال دیا, مطلب ان سے تعلق نہیں رکھا جسمانی طور پر. اب کہاں ہے ماں باپ اپنے گھروں میں, بیوی بچے اپنے گھروں میں, کاروبار اپنی دکان میں, ملازمت اپنے آفس میں, سارے جس کی جگہ ہو. تو یہ جسمانی طور پر ان سے الگ تھلگ ہو گیا, اور باطنی طور پر بھی الگ ہو جانا ہو. اپنے قلب سے ان کو نکال دینا. مخلوق کی ما سوا اللہ کی جو اہمیت ہے دل میں گھر کر لی, اس ما سوا اللہ کی دنیا مافیا جس کو کہتے ہیں اس کو نکال کر کے اللہ کی اہمیت کو دل میں جاگزین کر لینا, اور اللہ سے اپنا تعلق کے بندگی کو مضبوط کر لینا. اللہ میرا خالق, میں اس کا مخلوق. اب کون ہے, دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. تنہا کہاں رہتا ہے بندہ, معتکف تنہا نہیں ہوتا, بلکہ ہر انسان تنہا نہیں رہتا, اس کے ساتھ اس کا خالق رہتا ہے. اور اس کا شعور نہیں ہے وہ الگ بات ہے, اس کا علم نہیں ہے الگ بات ہے, لیکن معتکف کے لیے تنہا نہیں رہتا, وہ معتکف رہتا ہے, اس کے ساتھ اس کا رب رہتا ہے, رب کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے بندہ گویا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب و وصال کی لذتیں لینے والا بن جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات. معتکف جو ہے وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے دنیا کو بنانے والا, خود کو بنانے والا, پیدا کرنے والے خالق کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے بندہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ہو جاتا. یہ اس کو اعتکاف کے دوران یہ سب سے بڑی نعمت یہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا. اللہ خالق, میں اس کا مخلوق. اللہ میرا رب, میں اس کا مربوب. اللہ میرا حاکم, میں اس کا محکوم. سمجھ میں آ رہی بات. اللہ میرا حاجت روا, میں اس کا محتاج. اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مالک, میں اس کا مملوک. یہ کیفیت اس. اللہ میرا رب, میں اس کا مربوب. اللہ پالنے والا, میں پلنے والا. یہ جو بندگی ہے, رشتہ ہے, تعلق ہے, اس میں مضبوطی آ جاتی بندے. تو حضور ہم کو یہ تعلیم مرحمت فرمائے, تم سال میں 10 دن اس طرح تم اللہ کے در پہ جم جاؤ کہ تم میں اور تمہارے رب میں تعلق مضبوط ہو جائے. دنیا میں جانے سے, دنیا کے کاروبار میں, مشاغل میں, یہ ذمہ داریاں پورے کرنے میں بندہ اسی میں غلطان ہو کر کے مولا کے تعلق میں کمزوری آ جاتی. رب کے اور مربوب کے تعلق میں جو دوریاں آ جاتی ہیں, جو فاصلے آ جاتے ہیں, ان فاصلوں کو, ان دوریوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ اعتکاف ہے. اعتکاف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان کے جو فاصلے ہیں, جو دوریاں ہیں, وہ مٹ جاتی ہیں. وہ اللہ اور اس کے بندے کے تعلق میں مضبوطی آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ اعتکاف کے ذریعے سے وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں. یہ حضور ہم کو تعلیم مرحمت فرمائے. تو سمجھ میں آئی نا بات. تو اعتکاف کے ذریعے سے اتنی بڑی نعمت مل جاتی. تمہارا جو حقیقی مالک ہے, تمہارا حقیقی رب ہے, جو ہے تمہارا حقیقی جو خالق ہے, اس سے تمہارا دوستانہ بن جاتا, اس سے تمہارا تعلق بن جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر کیا ہونا ہے آپ کو. تو رمضان جیسے جیسے عروج پہ ہوتا ہے, یہ ساری نعمتیں مل جاتی. آپ کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں مل جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرتیں درمیانی عشرے میں مل جاتی ہیں. دوزخ کے عذاب سے نجات کے وعدے مل جاتے ہیں آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت مل جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قرب و وصال تم کو نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق
میں مضبوطی آ جاتی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو یہ رمضان ایسی نعمت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ ساری نعمتیں دیتے دیتے آخر عشر میں کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اپنے بندے کا اللہ ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ بندے کا ہو جاتا ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا ہونا؟ اعتکاف کے دوران یہی کیفیت ہوتی ہے. اب کسی کے گھر پہ جا کر کے آپ مہمان بن جاؤ، کسی کے گھر پہ، اب وہ جو میزبان ہے اس کو راضی کرنے کے اعمال کرتے جاؤ، محبت ہو جاتی ہوتی نہیں، چاہنے لگتے ہیں. اب کسی کے گھر پہ مہمان چلے جاؤ آپ، اب اس کے مطابق تم وہاں گزارنا، اس کی مرضی کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق وہاں کے لیل و نہر اس گھر میں آپ گزار دیے. جن باتوں سے تمہارا میزبان راضی ہوتا ہے وہی عمل کرے آپ، جن باتوں سے تمہارا میزبان ناراض ہوتا ہے ان تمام کو ترک کر دیے. اٹھو بولے اٹھے، بیٹھو بولے بیٹھے، یہ لاؤ بولے وہ لائے، جو لائے لاؤ بولے وہ لائے، جو چیز مانگے اس کو، جو کرو بولے وہ کرے. تو میزبان تمہارا تم پر مہربان ہو جاتا، تم اس کے بن جاتے، وہ تمہارا بن جاتا. محبت کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس سے کہیں زیادہ ایک مثال ہے یہ. ہم انسانوں میں یہ کیفیت ہے تو وہ خالق کائنات ہے، ہم سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. جب ہم اس کے در پر 10 دن مسلسل قیام کر لیے، وہاں پر معتکف ہو گئے ساری دنیا کو چھوڑ کر کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ عملاً اور حالاً، عملاً اور حالاً. عملاً یعنی ہم ماں باپ کو ظاہری طور پر چھوڑ دیے، بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، کاروبار کو چھوڑ دیے، تجارت کو چھوڑ دیے، ملازمت کو چھوڑ دیے. اور حالاً یعنی ہمارے قلب میں جو ما سوا اللہ کو بٹھا لیے تھے، جو دنیا مافیا کی اہمیت ہمارے دل میں تھی، وہ تمام کو نکال دیے حالاً. اور قولاً بھی یعنی وہ تمام باتیں ہماری زبان سے نکالنے سے پرہیز کر لیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی حمد و ثنا میں اس زبان کو ترک کرتے رہے تو بھلا وہ خالق، وہ مالک کیسا ہم سے خوش نہیں ہو سکتا، کیسے ہم سے راضی نہیں ہو سکتا کہ اس کے در پہ جمنے کے بعد محبت 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا لیتا ہے، اس بندے کو اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کو اپنا قرب و وصال عطا فرما دیتا ہے، اس بندے کو اپنی جو معیت ہے اس کا احساس عطا فرما دیتا ہے. تو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ اعتکاف کا حاصل ہے. ویسے تو ثواب ہے کہ یہ ثواب ہیں، آپ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور جتنے اوقات اس اعتکاف میں گزارے ہیں آپ، وہ تمام اوقات نیکیوں میں لکھ دیے جاتے ہیں. آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمام نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. لمحہ لمحہ گویا آپ نیکی میں گزار رہے ہیں. اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے. یہ ثوابات، اور اس کے علاوہ آپ کو ثواب دینے والا مل جاتا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے. رب سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس سے دوستی بن جاتی ہے ہماری، تو کتنی بڑی نعمت ہے. تو حضور کا احسان ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم امتیوں پر، کہ انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف، ہم کو اعتکاف جیسی عبادت مرحمت فرمائی. تو اس کو غنیمت جانو، اعتکاف کرو اور ساری برائیوں سے بچو. ایسا نہیں کہ آج کل جو دیکھا جاتا ہے مساجدوں میں وقت گزاری کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض نوجوان جو معتکف ہوتے ہیں تو وقت گزاری کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے آگے مسجدوں میں ان باتوں کا شرائط کا لحاظ نہیں کرتے. دنیاوی باتوں میں، فون وغیرہ میں، دنیا کی خبر لینے میں، کاروبار، بعض تو کاروبار تجارت کو یہیں سے بھی فونوں میں دیتے ہیں، اس کے آرڈرز دیتے ہیں، یا بیوی بچوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کرتے رہتے ہیں، ان کو بات ایسا کرو ایسا کرو. بھائی آپ دنیا سے یکلخت الگ کر دیے گئے، الگ ہو گئے، آپ دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کرے. آپ میں یہ ساری چیزیں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں تو میرے رب کو، میرے رب کے در کو. بس یہ 10 دن کے لیے آپ ان سے ریٹائر ہو گئے، اس سے تعلق ہی نہیں رکھے، اور پھر مسجد میں بیٹھ کر کے فونوں میں ساری معاملات کر رہے ہیں. تو اعتکاف کا ہے آپ کا. خلوت نشینی میں جلوت نشینی بن جاتی. خلوت یعنی تنہائی، تنہائی میں بیٹھے لیکن فون لے کر کے بیٹھ گئے، اور ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان کو یہ آرڈر کر رہے ہیں، ان کو یہ آرڈر کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہو؟ وہ فائدہ ہی نہیں رہا آپ کا. اور جلوت کیا ہے؟ لوگوں میں. تو معتکف جب اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے. اعتکاف یہ پورا ہونے کے بعد جلوتوں میں بھی رہتا ہے تو اس کا خلوت نشینی میں آ جاتا ہوں. لوگوں میں رہ کر لوگوں کا نہیں بنتا بلکہ اپنے رب کا بن کر کے زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے. بہرطور
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں سب سے پہلے کہنے والوں کو اور پھر سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایمانی کیفیات ہماری زندگیوں میں جاگزین فرمائے. رمضان المبارک کی جملہ رحمتوں مغفرتوں اور نعمتوں سے برکتوں سے ہم تمام کو سرفراز فرمائے. اعتکاف کی جو بھی برکتیں ہیں رحمتیں ہیں اور اس کی جو بھی خصوصیات ہیں وہ تمام حاصل کرنے کے ہم کو مستحق بنائے. بجاہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین.